سینئر اینکر پرسن غریدہ فاروقی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ غریدہ، دونوں جماعتیں پہلی بار ایک بات کے اوپر متفق ہوئی ہیں کہ 8 فروری کے انتخابات صاف شفاف نہیں ہوئے، مستقبل میں دیگر جماعتوں کو بھی شامل کرنے کا اشارہ دیا گیا ہے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کافی بڑا بریک تھرو ہے دونوں جماعتوں کی جانب سے؟ دیکھیے، جے یو آئی ایف کی 2 سیٹیں قومی اسمبلی میں آج ہی ملی ہیں اور ان کی کل سیٹوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ گزشتہ اسمبلی میں صرف 1 یا 2 سیٹیں تھیں جے یو آئی فے کی، تو اگر اسی سے تجزیہ کر لیا جائے تو 2018 کے الیکشن میں 2 سیٹیں، 2024 کے الیکشن میں 6 سیٹیں جے یو آئی فے کی، مولانا فضل الرحمان کی، تو یہ دھاندلی زدہ الیکشن کیسے ہو گئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان میں پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار سے ہارے ہیں، علی امین گنڈا پور، جو کہ اب خیبر پختونخوا کے نامزد وزیر اعلیٰ ہیں، اور جے یو آئی فے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس کر رہی ہے، الیکشن پہ دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے اور الیکشن کو مسترد کر رہی ہیں دونوں جماعتیں۔ تو یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے کہ مولانا کو ہرایا ہے پی ٹی آئی کے بندے نے اور دونوں مل کے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن شفاف نہیں ہوا، تو پھر دونوں اپنی اپنی سیٹیں چھوڑ دیں، دونوں تسلیم کر لیں کہ دونوں کو شکست ہوئی ہے۔ دونوں کا کیا ایک دوسرے کے خلاف الزام ہے، کس کے خلاف الزام ہے؟ تو یہ عجیب جو ہے نا ایک گڑبڑ گھوٹالہ بنا رکھا ہے، اور مولانا الزام لگا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ۔ مولانا کے پاس اگر ثبوت ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے پیسے لیے ہیں، جیسا کل انہوں نے الزام لگایا، انہوں نے کہا جی میرا نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے وغیرہ وغیرہ سے الزام نہیں ہے، میرا تو اسٹیبلشمنٹ سے ہے کہ پیسے لے کے جو ہے الیکشن جتوائے گئے۔ تو مولانا ایک بڑے سنجیدہ سیاستدان ہیں، بڑے جید مذہبی رہنما ہیں، تو میری گزارش ہوگی، میں ایکسپیکٹ بھی کروں گی کہ مولانا فضل الرحمان اپنے الزامات کے ثبوت لے کے الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے، الیکشن ٹریبیونلز کے پاس جائیں گے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ نون لیگ نے الیکشن چرایا ہے۔ سو دونوں کے الزامات کی نوعیت مختلف ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ میں الزام لگا رہا ہوں اداروں پہ، دوسرا فریق کہہ رہا ہے کہ میں الزام لگا رہا ہوں نون لیگ پہ۔ تو یہ دونوں مشترکہ نظریے پہ کیسے قائم ہو سکتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کا نظریہ، مجھے یہ بتائیں کہ کیا مولانا فضل الرحمان کے نظریے سے متفق ہے؟ آپ دونوں کا نظریاتی اختلاف تو دیکھیں نا کہ کہاں پر کھڑا ہے۔ اور آج مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کی حکومت گرائی، عمران خان کہتے ہیں کہ امریکہ نے حکومت گرائی، تو مولانا فضل الرحمان بھی تو شامل تھے نا تحریک عدم اعتماد میں۔ تو میرے بڑے ادب احترام کے ساتھ مولانا سے چند سوالات ہیں۔ کیا مولانا یا جے یو آئی فے امریکہ کی اعلی کار بنی؟ کیونکہ عمران خان کا تو موقف ہے کہ امریکہ نے حکومت گرائی، ایکسٹرنل سازش تھی، انٹرنل فیسیلیٹیٹر تھے، جس سے وہ جنرل باجوہ پہ الزام لگاتے ہیں۔ اگر مولانا تسلیم کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ ہی عمران خان کی حکومت گرانے کے پیچھے تھے، تو پھر عمران خان کا تو یہ بیان بھی ہے نا کہ امریکہ اس سازش کے پیچھے تھا، تو کیا پھر مولانا فضل الرحمان یا جے یو آئی فے امریکی استعمار کا اعلی کار بنی کہ امریکن ہیجمنی کے ہاتھوں استعمال ہوئی؟ اس کا مولانا کو جواب دینا چاہیے۔ دوسرا، مولانا کو یہ بھی جواب دینا چاہیے کہ ایک جمہوری معاشرے میں کوئی منتخب حکومت اگر اس طرح سے گرائی جاتی ہے تو کیا وہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے؟ اگر وہ غیر شرعی ہے، کیونکہ مولانا بھی اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں نا، جمہوریت کے اندر رہ کے اسلامی اصولوں کو نافذ کروانا چاہتے ہیں، تو مولانا کے نزدیک جمہوریت غیر شرعی تو نہیں ہے۔ تو اگر عمران خان کی حکومت گرائی گئی تو کیا وہ عمل شرعی تھا یا غیر شرعی تھا؟ اگر غیر شرعی تھا تو پھر مولانا فضل الرحمان اس کا حصہ کیسے بن گئے، جے یو آئی فے اس کا حصہ کیسے بن گئی؟ یہ بڑے اہم اور بڑے سنجیدہ سوالات ہیں۔ تو ان سوالات کے جواب ملیں گے، نظریاتی اصولوں کے جواب ملیں گے۔ اب وہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے رہے دونوں سائڈ سے، کیا آج بانی چیئرمین پی ٹی آئی یہودی ایجنٹ نہیں رہے؟ ان کو مولانا فضل الرحمان خود اپنی زبان سے یہودی ایجنٹ کہتے رہے، اور جواب میں جو القابات مولانا کے بارے میں عمران خان استعمال کرتے رہے، میں نہیں دہرا سکتی، وہ انتہائی غیر اخلاقی، انتہائی غیر مہذب۔ تو یہ سب چیزیں، یہ قوم بیوقوف تو نہیں ہے نا، قوم کو پہلے آپ ان سوالوں کے جواب تو دیں، اور دھاندلی کے جواب اگر لینے ہیں ان جماعتوں نے تو الیکشن کمیشن سے جا کے لیں، الیکشن ٹریبیونل سے جا کے لیں۔ پاکستان تحریک انصاف تو کم از کم اداروں کے پاس چلی گئی ہے نا، جو متعلقہ فورمز ہیں وہاں پہ وہ جا رہی ہے، ثبوت دے رہی ہے، درخواستیں لے کے جا رہی ہے۔ جے یو آئی فے کو بھی جانا چاہیے، اور اس کے بعد دونوں کو یہ جواب دینا چاہیے، کیونکہ مولانا نے کہا ہے کہ وہ سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہتے،
وہ حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے یہ حکومت نہ چلے, حکومت ناکام ہو جائے. کیا پاکستان تحریک انصاف بھی اس اپروچ کو سپورٹ کرتی ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف بھی چاہتی ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو, معاشی عدم استحکام ہو؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں. پہلے ان سوالات کے جواب تو لینے چاہیے. ابھی میں پریس کانفرنس دیکھ ہی رہی تھی تو درمیان میں چونکہ آپ نے بیپر کے لیے کال کر لیا, مجھے امید ہے کوئی صحافی یہ سوالات کرے گا. کئی اہم سوالات ہیں غریدہ جن کی جانب آپ نے نشاندہی کی ہے, اور امید ہے یہ ملاقاتیں آنے والے دنوں میں جتنی زیادہ ہوں گی ان سوالوں کے جوابات بھی ہم کو ہو سکتا ہے کہ سامنے نظر آئیں. بہت شکریہ. غریدہ فاروقی سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود تھیں.